بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ارشادات بنی اسرائیل کے پاس پہنچ رہے ہیں، جو قدیم امت مسلمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امت تھی مسلمانوں کی، تو وہ یہ لوگ تھے۔ تو ان میں کیا کیا ارشادات آئے، اس میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کو کہ اس پورے کے اندر بنی اسرائیل کے جو کویسچنز تھے، جو ان کا رویہ تھا، اس پہ پوری بات یہی چل رہی تھی۔ اور اس میں آپ کے ذہن میں بھی کویسچن پیدا ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہی عادت ہمارے ہاں بھی بن گئی مسلمانوں کے اندر، آج کل کے زمانوں میں بھی ہے۔ تو اس میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے تو آپ بلا تکلف ای میل کر دیا کریں۔ اب ہم یہ جو اب تک آپ نے مطالعہ کیا یہ تو اب دیکھ چکے ہیں، اور پچھلے ہم 100 آیات تک کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب اس کا آخری حصہ کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب بنی اسرائیل میں کچھ اور کیسی برائیاں رہی ہیں اور ان پہ جوتے بھی کیا پڑتے رہے۔ تو یہ 101 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مفاد پرستی اور جادو ٹونا، اس طرح کی غلط حرکتیں انہوں نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہے، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اس میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں ہے، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یعنی اب دیکھیے کہ یہ پیشین گوئیاں کیا ہیں، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں آپ کو دکھائی تھی۔ یہ خود ابھی آپ بائبل میں استثنا جو بک ہے، جو کہ تورات کے زیادہ ارشادات وہاں ہیں، تو دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لیکچر دیتے ہوئے پورا ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ بھی آپ کے ایک نبی آئیں گے جو کہ آپ کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، تو بھی اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے یہ میرے احکامات ہوں گے۔ تو پھر بھی نہیں مانے۔ اچھا، اور پھر انہوں نے دوسری حرکت کیا شروع کر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ٹونا کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب وہ جادو ٹونا چیز کیا ہے؟ جادو ٹونا ایک اصل میں سائیکولوجیکل قسم کا ایک علم ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کا طریقہ کرتے ہیں، تو جس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کی، اور یہ بتا دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین کا مطلب کہ جنات اور بعض انسان بھی شیطان ایسے تھے کہ جو یہ جادو ٹونا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو جناب انہی کے طریقے کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر اب ڈیٹیل بھی بتا دی کہ کیا ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ اسے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، درانے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ واقعہ تھا کہ یہ بتا دیا کہ بھی یہ جادو ٹونا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ اس میں کیا یہ جادو کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ جنات کے ساتھ ایک اپنا کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، پھر ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ نفسیاتی اعتبار سے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے، ان کی استعمال کرتے رہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں انہوں نے استعمال کیا کہ آپ علیہ السلام میں دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور بن گئے تھے، اور اب ان لوگوں کو ان کے لیڈرز جو جادو ٹونا اور اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پہ منسوب کرتے تھے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو کے انہی کے ذرا پیچھے پڑتے رہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی ایسا
کیا ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے کچھ نہ کچھ وہ کر کے جی یہ ان کا حکم ہے اور اس طرح کر کے کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا نہیں فرمایا تھا۔ اچھا، پھر ان کے ایٹیٹیوڈ میں اور کیا اضافہ آیا؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ معاملہ کیا تھا؟ وہ اس چیز ایک نفسیاتی علوم جو کہ سائیکولوجیکل سائنس جسے کہتے ہیں، اس کے پیچھے لگ گئے۔ جو بابل ایک بڑی حکومت تھی جو کہ عراق میں تھی، اس میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ درحال ہے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے پھر جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اسے کسی کو کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی، درحال ہے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، بے شک اے کاش یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ ان اصل کیا چیز تھی کہ اب جب دیکھا کہ ان میں یہ جادو ٹونا بہت ان میں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مثال کے طور پر ایک صاف علم جو کہ ایک سائیکولوجیکل سائنس جو ہے فرشتوں کے ذریعے سکھا دی انہیں، جو ان کو صاف بتاتے تھے کہ بھئی اس کو مس یوز نہیں کرنا، یہ آزمائش ہے کہ تم اس پہ کتنا عمل کرتے ہو۔ اچھا، وہ لوگوں نے کیا حرکت کی کہ انہوں نے وہ سائیکولوجیکل علم کو سیکھا اور پھر اسے استعمال کہاں کیا؟ ایک غلط حرکت میں کہ میاں بیوی میں جناب جدائی کروا دیں، ان میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں، آ کے ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو حرکت یہ تھی، ایک سائیکولوجیکل ٹیکنیک تھی۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ جی یہ کہاں ہے؟ تو اس کے لیے انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان میں یا ایون دنیا میں بھی یونیورسٹیز کے اندر سائیکالوجی بہت ایڈوانسڈ لیول پہ نہیں ہے، جتنی ہے اس حد تک پڑھاتے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر انٹرسٹ ہے تو آپ سائیکالوجی کے اور جیسے کچھ آپ کو علوم آپ کو مل جائیں گے کہ جس سے اصل میں کیا چیز ہے کہ ہمارا ایک تو جسم ہے اور دوسرا ایک ہماری ایک شخصیت ہے کہ جو کہ ذہن کے اندر ہے، تو اس پہ بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے ایک سائیکولوجیکل طریقے سے آتے ہیں۔ تو آپ جیسے ایک فزیوتھراپی ایک ٹیکنیک ہے اس طرح کی، تو وہ آپ کریں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن بڑا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ کسی کام کے لیے، اور ایک اچھے طریقے ہیں، اس کو اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے برا بھی، کہ جیسے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی مشین ہو، اس مشین کو چاہے تو صحیح استعمال کریں چاہے تو غلط کریں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے اگر ایک کوئی بوتل ہے تو بوتل کو چاہے تو آپ اچھا استعمال کریں، اس میں کھانا رکھ لیں، کوئی جوس رکھ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے اٹھا کر کسی کے سر پہ ماریں۔ تو یہی حرکتیں انہوں نے کی کہ یہ ایک باقاعدہ یہ سائنس ہے، اگرچہ ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور پھر یہ عراق میں فرشتوں کے ذریعے یہ ان کو یہ ٹیکنیک بتائی گئی تھی، اور ابھی بھی ان کے کچھ
ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم اس کے بڑے ماہر ہیں، ہوتے کوئی نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا ایک ایسا کلیم کرتے ہوتے ہیں کہ لوگ جی متاثر ہوں اور ان کو پیسے دیتے جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی تھا۔ تو انہوں نے یہ کوشش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ٹونا کریں، جو کہ ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صورتیں بھی نازل فرمائیں کہ یہ آپ اسی پہ اب دعا کیا کریں اور اللہ اس کو بچائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی سکھاتے ہوتے تھے۔ تو یہ جو آخری دونوں صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آپ کو یاد ہو، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، اور اسی طرح آپ بھی جادو ٹونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ طریقے ہے۔ اچھا، پھر ان کا تعصب اور فساد پرستی اور کیسی ہے ان میں؟ مفاد پرستی، انہیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، یہ بھی ان کی کچھ اور حرکتیں ہیں۔ دیکھیے ان کی حرکتیں اور ان کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اہل ایمان، آپ بارگاہ رسالت میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، وانظرنا کہا کرو، اور جو کچھ کہا جائے اسے توجہ سے سنو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اصل میں کچھ بنی اسرائیل کے لوگ، اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تو تھے، تب ہوتا یہ تھا کہ عربی میں یہ لفظ رائنا ہوتا تھا۔ رائنا کا جو ہے نا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ یہ ذرا ایک عنایت کر دیں کہ یہ ذرا مجھے دوبارہ بتا دیں یہ بات۔ تو اس میں تو کوئی برائی نہیں تھی، لیکن انہوں نے رائنا کے لفظ کو نا ذرا تھوڑا سا توڑ مروڑ کر کے رائنا کر کے کہنا لے گئے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس میں ایک بدتمیزی کرنے لگے، نہیں رائنا بھی تو ہمارے یہ ہمارے جانوروں کو تم سنبھالنے والے ہو، اس طرح کر کے ایک طرح کی ایک بدتمیزی یا جگت جو ہے وہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ بھی یہ لفظ کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ بالکل استعمال نہ کریں، وانظرنا صرف کہا کریں اگر ضرورت پڑے، یا اول تو پہلے ہی توجہ سے سنیں بات کو، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو وانظرنا کہ یہ جناب یہ اب ذرا عنایت فرما دیں کہ اس طرح سے یہ واضح دوبارہ ایکسپلین کر لیں، تو یہ اس طرح کر لیں، کوئی عرض نہیں۔ لیکن یہ لفظ ہی ہٹا دیا تاکہ جس میں کوئی اس طرح کا فراڈ کر ہی نہ سکے، تو اس لفظ کو یہاں سے نکال دیا تاکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ایسے کر دیا ان کا، اور پھر اب وہ بھی مجبور ہو گئے کہ یہ لفظ ہی سرے سے نکال دیا گیا زبان سے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کیا جائے۔ یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا۔ تو یہ ان کے جو منکرین تھے، چاہے اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین میں سے تھے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر، سب سے بڑی خیر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس کو بس تو جی نہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو اس پہ بھاگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ رحمت ہے کہ جس کو وہ چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ تو ان کو تعصب تھا کہ جی یہ بنی اسماعیل کو کیوں دے رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ اسی تعصب میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور یہ عنایت کیا تھی کہ قرآن نازل ہوا ہے تو بھی تم بھی مان لو نا، مان لو تو عمل کرو، تمہیں بھی ملے گا۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں بہت سا اجر بھی ملا جو ایمان لائے۔ ان میں سے ایمان لائے تو آپ امیجن کریں کہ جیسے جیسے اتنی بڑی حکومت جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ امیجن کریں کہ جو آپ یہ افغانستان کے علاقے سے لے کے اور ایجپٹ تک کا علاقہ آ گیا تھا، اس میں بہت کچھ زرخیز علاقوں سے اتنی پروڈکشن آ رہی ہوتی تھی، تو اس کا بہت بڑا حصہ ان کو بھی ملتا تھا۔ تو ایک بڑا انجوائے کرتے رہے اپنی لائف کو، اور ان کے لیے تو خاص طور پر خلفائے راشدین نے
تو یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے ایک فکس رقم جو ہے وہ لازمی دیا جائے، تو وہ دیتے ہوتے تھے انہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پھر صحابہ کرام کو ملتے ہوتے تھے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بھی اتنی رقم ملتی ہوتی تھی جتنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو مل رہی ہوتی تھی۔ تو امیجن کریں اس حد تک کہ ان کو جزا بھی ملتی رہی، اور جنہوں نے نہیں مانا تو ان کو سزا بھی ملی، لیکن پھر بھی چلو ان کو صحابہ کرام کا رویہ اچھا ہی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا تھا کہ جب ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، اچھا چلیں آپ خیبر کے باغ میں آپ یہ کر لیں پروڈکشن، 50% آپ لے لیں، 50% ہمیں دیں، تو پھر صحابہ کرام جاتے تھے ایگزیکٹ ایک ایک پیسے کو، ایک ایک یعنی کوئی بھی جو بھی پروڈکشن ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے ان کو کہتے تھے آپ کو جو پسند ہے آپ وہ لیں۔ تو پھر یہودی بھی جو ہے نا رونے لگتے تھے کہ جی واقعی آسمان اور زمین سے یہ جس طرح سے بالکل صحیح طریقے سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں نا، تو یہ دنیا اس طرح چل رہی ہے، تو اتنے متاثر ہوتے تھے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی ان کی۔ پھر فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بغیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہیں اعتراض ہے کہ جو تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، قرآن میں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے لوگوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اب یہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا یہ تھا، جیسے ایک مثال ہے، سوال ہے کہ جی یہ تو سبت میں یعنی ہفتے کے دن عبادت کیا تھا تو اب جمعے میں کیوں کر رہے ہیں؟ یا اس طرح کے اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے احکامات جو وہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی حکم کو چینج کرتے ہیں، چینج بھی کیوں کرتے ہیں کہ کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں جو خاص ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، تو ٹائم ختم ہو گیا تو اب اس میں تبدیلی آ گئی، تو یہ اس طرح کی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس میں تم پرواہ نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے گا اسے شریعت کا حامل بنائے گا، اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں پھر کوئی دوست نہیں ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ تو یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ بھی دیکھو یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس سے ریٹائر کر رہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی تھی، اور اس جاب سے اب نکال کے اب یہ بنی اسماعیل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو دی گئی ہے، تو اب یہ اللہ چاہے گا کر دے گا اسے، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر اعتراض ہے تو پھر اللہ پہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو بھی سزا ہے تمہیں دے دے گا۔ تو یہ ارشاد ہے۔ اب آگے پھر ان کے ایٹیٹیوڈ پہ مزید احکامات بھی ہیں جو اگلے لیکچر میں اب دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ پورا تبصرہ انشاءاللہ اگلے یا اس سے اگلے لیکچر تک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔